حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ محرم سال 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو چکے تھے کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے۔ آپ کی عمر 63 برس تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپس آئے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرمایا، مجھے اپنی جگہ بلایا گیا ہے اور میں عن قریب تم لوگوں کے درمیان سے اٹھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن خطبہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بلا رہا ہے، میں آپ لوگوں میں سے چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عیادت کے لیے آئیں تو آپ نے فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی درد نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری قیام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے۔ جب آپ کی حالات بہت خراب ہو گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنے اصحاب کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ بھی دیا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آخری وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بہت نازک ہو گئی تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا ان کی گود میں تھا، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اللہ کے ہاں جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ رفیق اعلیٰ، یہ آخری کلمات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا دن تھا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا تھا وہ جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لو کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، محمد اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی۔ اس کے بعد حدیث میں کچھ واقعات یہ آتے ہیں آگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ٹائم تھا، جبرائیل علیہ السلام 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرتے رہے۔ تیسرے دن ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا جس کا جیسے اسماعیل کہا جاتا ہے، جس کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ موت کا فرشتہ ہے جو آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے سے پہلے نہ کسی کی اجازت مانگی اور نہ آپ کے بعد مانگے گا۔ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا تھا اس نے کہا کہ نہ میں نے پہلے کبھی کسی سے اجازت مانگی اور نہ آپ کے بعد مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ مالک الموت اندر آیا، سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں۔ جو مالک الموت تھا وہ اندر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں۔
اگر آپ کہیں تو میں آپ کی روح مبارک قبض کر لوں، ورنہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ اسماعیل نے اسلام کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کام کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے وہ آپ کر لو۔ پھر مالک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔